میں پہلے درخواست کروں گا مکرم افضال احمد تقیر صاحب نیشنل سیکرٹری رشتہ وصیت سے کہ وہ اپنے شعبے سے متعلق کچھ بات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ محترم امیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وصیت کے حوالے سے چند جو عمومی ہدایت ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سلسلے میں خاک صاحب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی چند ارشادات منتخب کیے ہیں جو کہ وصیت کے چندہ اور موسیان کے تقویٰ کے حوالے سے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وصیت ایک ایسی تحریک ہے جس میں سب سے پہلے تقویٰ ہے. ایک موسی کا تقویٰ کا معیار سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے. اگر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر چندہ دے رہا ہے کہ میرا اتنا ہی معیار ہے تو پھر اس کے مطابق دے. کم آمد ہے تو کم دے, زیادہ آمد ہے تو زیادہ دے, جو بھی آمد ہے اس پر تقویٰ کے ساتھ دے. پھر حضور جو بقایا دار ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جماعت میں عمومی ایک یہ رول ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ کا بقایا. تو اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ جو 6 ماہ کی شرط ہے یہ ایک انسانی معاملہ ہے اور عموماً کسانوں وغیرہ کے لیے ہے جن کو فصل پر آمد ہوتی ہے. باقی ہر شخص کو اپنی ماہانہ آمد پر ہر ماہ چندہ ادا کرنا چاہیے. جو مہینے کے مہینے کما رہا ہے اس کو ہر ماہ چندہ دینا چاہیے. جو لازمی ضروری چندے ہیں وہ بر وقت دینے چاہیے. چندہ وصیت ہر ماہ نیک نیتی کے ساتھ اپنی آمد پر دینا چاہیے. اس سلسلے میں چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا جو کہ عموماً خواتین کے حوالے سے ہے. ایسی موسیات کہ جو اپنا وصیت رکھتی ہیں اور آمد نہیں ہے کوئی, ان کے بارے میں ایک اصولی طور پر ہدایت ہے کہ وہ جو کم از کم معیار ہے وہ ان کے گھر کے رہن سہن پہ فی کس جو فرد ہے اس کے خرچ کے مطابق وہ چندہ دیتے ہیں. اس سلسلے میں مختلف وقتوں میں مختلف معیار مقرر کیے گئے. آج کل جو معیار ہے وہ 180 یورو سالانہ یا 15 یورو ماہانہ ہے. لیکن اس سلسلے میں عمومی ہدایت یہی ہے کہ ہر گھر کو, ہر خاتون کو اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے اور چونکہ اس کا یہ معیار ہے کہ اس کے گھر میں فی کس کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کے مطابق چندہ دیں. تو بعض گھر ایسے بھی ہیں کہ جو فی کس 300, 400, 500 خرچ کرتے ہوں تو ان کا چندے کا جو منیمم معیار ہے, کم از کم معیار ہے, وہ اس کے مطابق ہوگا. تو اس حوالے سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنی ان بہنوں سے کہ جو جاب نہیں کرتی, کام نہیں ہے ان کا اور جیب خرچ پہ گزارا ہوتا ہے تو اپنا جائزہ لیں اور اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو فی کس خرچ ہے اس کے مطابق اپنی آمد بھی بنائیں اور اس کے مطابق اپنا بجٹ بھی بنوائیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ موسی کو ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ تقویٰ سے ہٹ کر اپنی کسی آمد کو ظاہر نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد میں خیانت تو نہیں کر رہا. وہ فرماتے ہیں کہ چندہ وصیت کا چندہ ایک ایسا چندہ ہے جو نظام وصیت کے جاری ہونے کے ساتھ جاری ہوا. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 1905 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو جاری فرمایا اور اس نظام میں شامل ہونے والے ہر شخص کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ 1/10 سے لے کر 1/3 تک اپنی آمد اور جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے. اور وصیت کرنے کے بعد یہ عہد کرتا ہے کہ میں تا زندگی اپنی آمد کا 1/10 سے 1/3 تک جو بھی کوئی اپنے حالات کے مطابق خوشی سے شرح مقرر کرتا ہے ادا کروں گا. اسی طرح اگر زندگی میں ادا نہ کیا تو مرنے کے بعد بھی جائیداد میں اسی شرح کے اندر رہتے ہوئے جو پیش کی گئی ہو اپنے عہد کے مطابق اس کی ادائیگی کے لیے اپنے ورثہ کو کہہ کر جاتا ہے یا جاؤں گا. اور ہر موسی سے یہی توقع رکھی جاتی ہے اور رکھی جانی چاہیے کہ وہ تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اپنی حقیقی آمد میں سے چندہ ادا کرے اور اس بارے میں کسی قسم کا عذر نہ کرے اور عموماً موسی نہیں کرتے. جائیداد کے حوالے سے ایک عمومی حکم یہی ہے اور جو وصیت کے قواعد و ضوابط بھی ہیں اس میں بھی ہر موسی کو یہی نصیحت کی جاتی ہے. بلکہ جو آپ وصیت فارم سائن کرتے اس میں یہ ہدایت بھی درج ہے
کہ وصیت کرتے وقت جو بھی آپ کی جائیداد ہو، منقولہ غیر منقولہ، یعنی اگر کیش ہے، زیور ہے خواتین کے پاس، یا مکان ہے، زرعی زمین ہے، وہ اس میں درج کی جاتی ہے، اس کا مکمل پتہ درج کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہے موسی کہ اگر اس کے بعد میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں خدا کے فضل سے کوئی جائیداد بناؤں گا، یا میری کوئی اور کہیں سے میری آمد ہوگی، یا ترکہ وغیرہ ملتا ہے والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، تو وہ بھی اس کو لازمی بتانا ہوتا ہے نظام کو تحریر صورت میں کہ میں نے خدا کے فضل سے گھر خریدا ہے نیا، یہ اس کا ایڈریس ہے، اتنی اس کی مالیت ہے. تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس میں بھی عموماً تھوڑی سستی ہو جاتی ہے یا توجہ نہیں اس طرف کہ اکثر جو موسیٰ نے نیا گھر خریدتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں. اس میں دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو جو سلسلہ ہے، جو نظام ہے، اس کو اس جائیداد کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور مرنا سب نہیں ہے، وقت ایسا ہے کہ جو سب پہ ہی آنا ہے. تو جب وہ گھڑی آتی ہے تو اس کے بارے میں پھر مرکز لا علم ہوتا ہے، اس کو جو جائیداد اس کے بارے میں اختصار بھی نہیں کیا جاتا. اور پھر وہ ایک ایسا قرض ہے جو موسی اپنی ذات پہ لے کر خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور پھر جو بھی معاملہ وہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ کرے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے ایک آسانی کے لیے کہ بجائے اپنے بچوں کو، اپنے ورثاء کو آزمائش میں ڈالے کہ وفات کے بعد ان پہ ایک قسم کا بوجھ ہو، یا پھر وہ ایک آزمائش میں پڑیں کہ جائیداد ہے 1 ملین کی، 2 ملین کی، 2.5 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، اس پہ 20-30 ہزار یا 1 لاکھ چندہ دینا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی جہاں پر آپ حصہ آمد ادا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ جائیداد بھی ادا کرتے جائیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک دم کی جو ادائیگی کا بوجھ ہے وہ آپ کے بچوں پر، آپ کے اوپر، آپ کی ذات پر نہیں پڑے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ حصہ جائیداد جو وہ اس جائیداد کا نام یا ایڈریس لکھ کر مینشن کر کے رسید میں آپ دے سکتے ہیں. یہ بھی آپ کی سہولت کے لیے، موسیان کی سہولت کے لیے ایک نظام ہے، اس میں بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر تقویٰ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ نظام وصیت میں شامل ہیں ان کے ایمان، اطاعت اور قربانیوں کے معیار بھی ہمیشہ بڑھتے چلے جانے چاہیے. میرے پاس چونکہ مختصر وقت بہت مختصر ہے، یہ ایسی جو حضور کے ارشادات ہیں کافی ماشاءاللہ پیارے ہیں، لیکن چونکہ امیر صاحب نے فرمایا کہ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو انسانی لحاظ سے جن کی طرف عموماً ہم توجہ نہیں کرتے، وہ بھی میں آپ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر ہر سال کی جو تصدیقی فارم ہوتے ہیں وہ عموماً جماعتوں میں بھجوائے جاتے ہیں، ہر سال بھجوائے جاتے ہیں، ستمبر اکتوبر میں یہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سے ایسے موسیان ہیں کہ جو وہ سائن کر کے اس چیز کو واپس نہیں بھیجتے. وہ صرف ایک تصدیقی فارم یہ ہوتا ہے جو ہر موسی نے دینا ہوتا ہے، کیونکہ موسی کا جو تقویٰ کا معیار ہے وہ جماعتی طور پر اس کا تصور کیا جاتا ہے کہ اتنا بلند ہے کہ وہ بغیر کسی اضافی کنٹرول کے یا اضافی نگرانی کے وہ اپنے چندے کی خود وصیت تصدیق کر سکتا ہے کہ خدا کے فضل سے میری اتنی آمدن تھی، میں نے اسی پہ چندہ دیا ہے. وہ کم ہے یا زیادہ ہے، جیسا میں نے اس سے پہلے حضور اقدس کا ایک اقتباس پڑھ کے سنایا کہ نیک نیتی سے جو بھی اس کی آمدن ہے، خدا تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کتنا دیا. اس سے تو وہ کہتے ہیں، اور اسی سے موسی کا عہد ہے، کسی دنیاوی بندے سے تو عہد نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کتنا دیا، اور اسے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اور چندے کے حوالے سے یا مالی قربانی کے حوالے سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا. اور میرا اپنا ایک ذاتی نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہانہ ہے ہمیں نوازنے کا. خدا تعالیٰ قادر ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا وہ مالک ہے. وہ اگر چاہے تو جماعت کے لیے کہتے ہیں سونے کا پہاڑ پیدا کر دے، تیل کی کنویں جماعت کی دسترس میں دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جماعت کی جو بھی مالی معاونت ہے وہ ہم سب کے ذریعے سے ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہمیں مزید نوازے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی اس جیسے نہیں پروموشن لگتی ہے، آگے بورڈ لگتی، تو اس پروموشن سے اس فائدہ اٹھائیں، اور نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنی اس آمد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس پہ ہم اپنا چندہ دیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا. اور اسی طرح جو تصدیقی فارم ہے اس کے مطابق اگر آپ نے کم چندہ دیا تو اس میں اس چیز کو قبول کریں کہ میرا
कुछ वजूहत थी, मैंने कुछ चंदा कम दिया, उसमें आपका 6 महीने का वक्त होता है कि आप उसको अदा कर सकें, और फिर उसमें वक्त भी मिल जाता है 6 महीने का अदा करने के लिए, उसको ऑन करना चाहिए। तो इनके साथ ही अपनी गुजारिश ख़त्म करता हूँ। इसके हवाले से अगर किसी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मालूमात लेनी हो, वसीयत फार्म वगैरह चाहिए हो, तो इसी हॉल में सबसे आखिर में राइट साइड पे वसीयत का ऑफिस है, खाक साहब वहाँ मौजूद होगा, तो दोस्त आके इंफरादी तौर पर मिल सकते हैं, ज़ाती तौर पर भी। जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। तो जैसा कि मुकर्रम सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, जो हुजूर की ख्वाहिश है वो हमें पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितने अहबाब भी और ख़वातीन वसीयत कर सकते हैं उनको इस चीज़ को लटकाना नहीं चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने ऑफिस में काफ़ी वसीयत फार्म रखें और लजना की तरफ भी बचाएं, ताकि जिनको चाहिए हो वो वसीयत की किताब भी स्टैंड पर मौजूद है, उसको पढ़ लें और इसमें शामिल हों। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मुकर्रम सेक्रेटरी साहब रिश्ता नाता कि वो भी मुख्तसर अपने शोबे से मुतल्लक जो ज़रूरी मालूमात है मुहैया कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त जो है मैं बात करूँगा रिश्ता निकाह की जो शराइत हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जमात की जो तालीमात हैं उसके बारे में, और इसके अलावा शोबा रिश्ता नाता के बारे में, और काउंसलिंग सिस्टम जो जमात में राइज है उसके मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत से निकाह करने की 4 ही बुनियादें हो सकती हैं, या तो उसके माल की वजह से, या उसके ख़ानदान की वजह से, या उसके हुस्न जमाल की वजह से, या उसकी दीनदारी की वजह से। लेकिन दीनदार औरत को तरजीह दें, अल्लाह भला करे और तुझे दीनदार औरत हासिल हो। बुखारी किताब निकाह। इस हदीस की तशरीह बयान करते हुए हजूर अनवर अय्यदुल्लाह तआला बिनस्ल अज़ीज़ फरमाते हैं, तो इस तरफ तवज्जो दिलाकर आइंदा नस्लों के दीनदार होने के ज़ाहरी सामान की तरफ असल में तवज्जो दिलाई है, अपने घरेलू माहौल को पुरसकून बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई है, क्योंकि अगर माँ नेक और दीनदार होगी तो अमूमन औलाद भी दीनदार होती है, और नेक और दीनदार औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं है जो इंसान को सुकून पहुंचा सके। एक मोमिन के लिए माशरे में इज़्ज़त का बाइस नेक और दीनदार औलाद ही बन सकती है, तो इस तरफ हर अहमदी को तवज्जो देनी चाहिए। ये शिकायतें अब बड़ी आम होने लग गई हैं कि बच्ची नेक है, शरीफ है, बाइखलाक है, पढ़ी लिखी है, जमाती कामों में भी हिस्सा लेती है, लेकिन शक्ल ज़रा कम है, यह कद इसका देखने वालों के मेयार के मुताबिक नहीं है, तो लोग आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं। इस बारे में मैं पहले भी एक दफ़ा तवज्जो दिला चुका हूँ कि शक्ल और कदकाट तो तस्वीर और मालूमात के ज़रिए से भी पता लग सकता है, फिर घर जाकर बच्चियों को देखना और उनको तंग करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए यह अल्लाह ताला का हुक्म है कि उन चीज़ों को ना देखो, दीनदारी को देखो। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नस्लों को संभालना है तो दीनदारी देखा करो। अगर बच्चियों की दीनदारी देखेंगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के वारिस भी बनेंगे और अपनी नस्ल को भी दीन पर चलता हुआ देखने वाले होंगे। हुजूर फरमाते हैं, बाज़ लोग तो रिश्ते के वक्त लड़कियों को इस तरह टटोल कर देख रहे होते हैं जिस तरह कुर्बानी के बकरे को टटोला जाता है। शादी तो एक मुआहदा है, एक फरीक की कुर्बानी का नाम नहीं है, बल्कि फरीकान की एक दूसरे की खातिर कुर्बानी का नाम है। ये ऐसा बंधन है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु बिन उमर बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया तो सामान ज़ेस्त है और नेक औरत से बढ़कर और कोई सामान ज़ेस्त नहीं है। इब्न माजा बाबुल निकाह। फिर एक रिवायत में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साले मर्द और साले औरतों की शादी करवाया करो। तो इसमें भी नेक लड़कों और लड़कियों की शादी की तरफ इशारा है, और ये काम माशरे को फसाद से बचाने का ज़रिया है, इसलिए इसमें जल्दी भी करनी चाहिए। लेकिन आजकल बाज़ दफ़ा देखा है कि ऐसे लोग काफ़ी तादाद में माँ बाप के साथ आते हैं जिनके बच्चों की उम्रें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती हैं, लेकिन उनको अपने साथ चिमटाए रखा हुआ है और उनकी अभी तक शादियाँ नहीं करवाई। शादी की तरफ वो तवज्जो नहीं देते। एक और चीज़ जो है वो
लड़के और लड़की को जो मिलने की इजाज़त देने का बाज़ औक़ात गलत मतलब लिया जाता है। इस इजाज़त को भी आजकल माशरे में बाज़ लोगों ने गलत समझ लिया है और ये मतलब ले लिया है कि एक दूसरे को समझने के लिए हर वक्त अलहदा बैठे रहें, अलहदा सैरें करते रहें, दूसरे शहरों में चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं, घरों में भी घंटों अलहदा बैठे रहें तो ये चीज़ भी गलत है। मतलब ये है कि आमने सामने आकर शक्ल देखकर एक दूसरे को समझने में आसानी होती है, बाज़ हरकत का बातें करने से पता लग जाता है। फिर आजकल के ज़माने में घर वालों के साथ बैठकर खाना खाने में भी कोई हर्ज नहीं है, खाना खाते हुए भी एक दूसरे की बहुत सी हरकत और आदत ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर कोई बात नापसंदीदा लगे तो बेहतर है कि पहले पता लग जाए और बाद में झगड़े ना हों, और अगर अच्छी बातें हैं तो मुआफ़क़त और उल्फत में इस रिश्ते के साथ और भी पैदा हो जाती है, या रिश्ते के पैगाम के साथ। तो एक शादी से पहले हो जाएगा, दूसरे लोग बाज़ दफ़ा उनका किरदार ये होता है कि अगर किसी का रिश्ता हो गया तो उसको तोड़वाने की कोशिश करते हैं, उनको आमने सामने मिलने से मौका नहीं देते, एक दूसरे की हरकत देखने से, क्योंकि एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन बाज़ लोग दूसरी तरफ भी इंतहा को चले गए और उनको ये भी बर्दाश्त नहीं कि लड़का लड़की शादी से पहले या पैगाम को एक दूसरे के आमने सामने बैठ भी सकें। इसको गैरत का नाम दिया जाता है। तो इस्लाम की तालीम एक समूही हुई तालीम है, ना अफराद ना तफरीद, ना एक इंतहा ना दूसरी इंतहा, और इसी पर अमल होना चाहिए और इसी से माशरा अमन में रहेगा और माशरे से फसाद दूर होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी साहबा को शादी की अक्सर तलकीन फरमाते रहते थे, बल्कि बार बार तवज्जो दिलाते रहते थे, और बाज़ दफ़ा जब किसी का रिश्ता तय करवाते तो खुद भी बड़ी दिलचस्पी से लेकर ज़ाती तौर पर इंतज़ामात फरमाते। इसी तरह की एक रवायत हज़रत रबिया सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है, मसनद अहमद बिन हंबल में आई है कि खुलासा ये है कि आप हज़रत रबिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया शादी नहीं करोगे? तो उन्होंने अर्ज़ की कि नहीं। फिर कुछ अर्से बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया शादी नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं। रबिया ने खुद ही सोचा कि मेरा बुरा भला चाहने वाले तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं क्या भला है क्या बुरा है। अगर अब मुझसे पूछा तो मैं हाँ में जवाब दूंगा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफ़ा पूछा था, उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि जी या रसूलल्लाह। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसार के फ़लाँ ख़ानदान की तरफ जाओ, उनको मेरा पैगाम दो कि फ़लाँ से लड़की से तुम्हारी शादी कर दें। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर उसने फ़ौरन तस्लीम कर लिया और उनकी शादी उस लड़की से हो गई। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे का इंतज़ाम भी सारा खुद फरमाया और ख़ुद वलीमे में शामिल हुए और दुआ भी करवाई। अब शब रिश्ता नाता के मतलब थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से एक ऐलान था। इसी के तहत ये शोबा रिश्ता नाता मरकज़ में भी कायम है, तमाम दुनिया में भी कायम है। बाज़ इनफरादी तौर पर भी लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके सपुर्द भी ये काम जमाती तौर पर किया जाता है और अल्लाह ताला के फजल से रिश्ते तय होते हैं। लेकिन फिर भी बाज़ मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाए। लेकिन इसमें उन लोगों का तसल्ली बख्श जवाब भी है जो ये कहते हैं कि बाहर हमें रिश्ते करने की इजाज़त होनी चाहिए। फरमाया, अगर खुद ऐसे लोग काफिर नहीं हैं कहते या फतवे नहीं लगाते, लेकिन उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, खौफ की वजह से कुछ कह नहीं सकते, उनकी मस्जिदों में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो वो उन्हीं लोगों में शामिल हैं और ऐसे लोगों से रिश्तेदारियां नहीं करनी चाहिए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लड़कों और लड़कियों के नाम भेजें। अब हमारा ये शुबा रिश्ता नाता है, जैसा कि मैंने कहा, जमात में हर जगह कायम है। उनके खिलाफ अमूमन ये शिकायत होती है कि लड़कियों के रिश्ते नहीं करवाते। इसकी एक तो ये दिक्कत है कि माँ बाप लड़कियों के नाम भिजवा देते हैं लेकिन लड़कों के नाम नहीं भिजवाते। अगर लड़के भी फहरिस्त में हों तो फिर ही रिश्ते करवाने में सहूलत होगी। अमूमन लड़कियों की निस्बत तादाद लड़कों से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन निस्बत इतनी ही है कि अगर 52-51 लड़कियाँ हैं तो 48-49 लड़के होंगे। लेकिन जो जमात के पास ख्वाहिफ आते हैं उनमें अक्सर लड़कों के ख्वाहिफ होते हैं। अगर 7-8 लड़कियों ख्वाहिफ हैं तो एक लड़के ख्वाहिफ होते हैं।
اس طرح تو پھر رشتے ملانے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اگر دونوں طرف کے مکمل کوائف آئیں تو رشتے کروانے میں سہولت ہوگی. اب کونسلنگ کے نظام کے بارے میں تھوڑا سا جو جماعت سسٹم ہے اس وقت جو ہماری جماعت میں رائج ہے کونسلنگ کا نظام. کونسلنگ کے نظام کو باقاعدہ طور پر متعارف کروانے کا سہرا جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ کے سر جاتا ہے. اور اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جماعت احمدیہ میں افراد کی روحانی اخلاقی اور خاندانی رہنمائی ہمیشہ سے اہم رہی ہے. لیکن 1980 اور 90 کی دہائی میں مغربی ممالک میں جماعت کے پھیلاؤ کے بعد نئے سماجی اور خاندانی مسائل کا سامنا آیا تھا. جیسے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, نسلوں کے درمیان فاصلہ ہے, طلاق کی بڑھتی شرح ہے, نوجوانوں کی دینی کمزوری ہے. تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ نے ان مسائل کا ادراک کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ صرف تبلیغ کافی نہیں, جماعت کے اندر افراد کی ذاتی, خاندانی اور نفسیاتی تربیت بھی ضروری ہے. اس مقصد کے لیے کونسلنگ یعنی رہنمائی کا باقاعدہ نظام ہونا چاہیے. اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ نے ابتدائی اقدامات کے طور پر لوکل جماعتوں کو تلقین فرمائی کہ افراد کے ذاتی اور خاندانی مسائل کو توجہ سے سنیں, اور اسی کے تحت کئی ممالک میں شعبہ تربیت کے تحت فیملی کونسلنگ کی کمیٹیاں بنائیں. اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے دور میں اس شعبے کو مزید توسیع دی گئی اور اس کو باقاعدہ منظم نظام کے تحت عالمی سطح پر جو ہے قائم کیا گیا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ کونسلنگ سسٹم جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی رحمۃ اللہ کی دور اندیشی اور ان کی روحانی فکر اور زمانے کے تقاضوں کے سمجھ کے تحت متعارف کرایا گیا تھا. اور اس کو بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے مزید وسعتی اور ایک مربوط اور منظم نظام میں تبدیل کر دیا ہے. اور اس وقت جو کونسلنگ کا نظام ہے وہ پوری طرح اللہ کے فضل سے ہمارے بیلجیم میں بھی فعال ہے. اور اس سے ہمیشہ نکاح سے پہلے یہاں پہ ضروری ہے کہ کونسلنگ کا فارم حاصل کیا جائے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. اب آخری معلوماتی سیشن میں ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے, وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو الہام ہے وسع مکانہ کا, اور آپ کی جو خواہش ہے کہ جہاں تم اسلام کی ترقی چاہو وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دو. اور جماعت بیلجیم کا جو 10 سالہ مسجد پروجیکٹ ہے جو شورا کی تجویز حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی تھی, اور اس میں حضور کی بڑی دعائیں اور رہنمائی شامل ہے, اور اس میں بیلجیم کے سارے احمدی حصہ ڈالتے ہیں. تو شورا پہ ہم دکھا تو دیتے ہیں کیونکہ ہم نے جائزہ لیا ہے کہ بیلجیم میں پچھلے کچھ سالوں میں اللہ کے فضل سے کئی نئی مساجد ادھر مشن ہاؤسز ملے ہیں, لیکن اکثریت احمدی نہ کبھی وہاں گئے نہ ان کو پتہ ہے. تو ہم نے شورا میں پریزنٹیشن دکھائی تھی, اس میں تو 60-65 احباب تھے, تو سب نے یہی کہا تھا یہ بہت سارے دوسرے احمدیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہاں کیا بنا ہے, تو اس کو جو سالانہ کے موقع پر دکھایا جائے. تو اسی خواہش کے مد نظر یہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے. مکرم سیکرٹری صاحب جداد اور نائب سیکرٹری صاحب جداد یہ پریزنٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 2019 شورا میں 10 سالہ مساجد کے لیے 10 سال میں 5 مساجد تعمیر کا حضور تعالیٰ بنصر عزیز نے منظوری فرمائی تھی. تو اس کے 10 سال میں سے 6 سال میں ہم نے 4 مساجد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنا لی ہیں, اور اس کی پریزنٹیشن محترم نائب سیکرٹری صاحب اصفر صاحب آپ کو پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریزنٹیشن ایک تو یہاں جی میں ہاں جی اگلی سلائڈ پہ کر لیں پلیز. جزاک اللہ. جس طرح محترم امیر صاحب نے فرمایا ہے اور سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ 2019 کی شورا کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ اس وقت تک جو ہے جماعت احمدیہ بیلجیم کو 4 جو ہیں وہ نئی مساجد خریدنے کی توفیق ملی ہے. 2022 کے اندر بیت الرحمان, 2023 کے اندر بیت العافیت اور بیت النور, اور 2024 میں بیت الحمید الحمدللہ.
अब खाकसार जो है जो मसाजिद और ये जो जगह ली गई हैं उसके सिलसिले में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पेश करेगा। अगली स्लाइड कर लें प्लीज़। सबसे पहले बैतुर रहमान, ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह के फजलों के साथ 2022 में ख़रीदी गई और काफ़ी बड़ी जगह है, 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा, जिसके में से एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसकी टोटल रेनोवेशन की गई है और उस रेनोवेशन में जो है वो मस्जिद, पार्किंग, लाइब्रेरी, ऑफिस, किचन, मरबी हाउस और 2 अपार्टमेंट्स शामिल हैं। और इस टोटल बिल्डिंग की टोटल रेनोवेशन हुई है जिसमें जो है नई छत, आइसोलेशन के साथ नई खिड़कियां, दरवाजे, बिजली, सैनिटरी का काम, सिक्योरिटी कैमरेस का काम, ये सारा पूरा हुआ है। और इसी अगली स्लाइड के अंदर आपको दिखाते हैं कि जो टोटल प्रोजेक्ट है उसके अंदर मरबी हाउस हैं, 2 अपार्टमेंट्स हैं, मसाजिद, ऑफिस, लाइब्रेरी, पार्किंग, और ये जो एक हिस्सा दिखाया गया है लेफ़्ट वाली फ़ोटो में वो है, और बाकी टोटल एक मस्जिद का प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक मॉडर्न स्टाइल में हसब की रहनुमाई के साथ जो है वो एक मस्जिद की जो है तमीर का प्रोजेक्ट है, कल्चरल सेंटर है, गार्डन है, अपार्टमेंट्स हैं और अंडरग्राउंड पार्किंग है। अगली स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग जिसके अंदर रेनोवेशन हुई है उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल काम था वो सारा जो है ठेकेदार से करवाया गया है, और बाकी जितने काम हैं वो अल्लाह ताला के फजलों के साथ जो लोकल जमात हैं और बाकी जो जमात के मेंबरान हैं, मुख्तलिफ जमातें वहाँ पे वकार-ए-अमल के लिए आते रही हैं और वकार-ए-अमल से हमने वो काफ़ी काम कंप्लीट किए हैं। और इससे अगली स्लाइड के अंदर जो है वो मस्जिद की जो है वो फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी। उससे अगली के अंदर जो है वो लाइब्रेरी है और किचन है। उससे अगली स्लाइड के अंदर जो है ऑफिस है जिसमें मरबी सिलसिला का ऑफिस है, सदर जमात का ऑफिस है। और इससे अगली स्लाइड के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट बैतुर रहमान का डेवलपमेंट के अंदर है वो है, जिसके जो है आर्किटेक्ट के साथ, इंजीनियर्स के साथ सारी जो है वो प्लानिंग कंप्लीट है। हुज़ूर अनवर के साथ भी जो हमारे जो आर्किटेक्ट हैं उनकी मुलाकात हुई थी और गाइडेंस के साथ इस चीज़ को पूरा तैयार किया गया अल्लाह के फजलों के साथ, और इसको जो है वो कम्यून में सबमिट कर दिया गया है। तो आगे अल्लाह के फजलों के साथ जब इसकी मंजूरी आती है तो इसके ऊपर काम शुरू होगा। इसके साथ साथ जो है एक आप तमाम अहबाब के लिए एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी है जिसके अंदर आप इस प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो खाकसा रिक्वेस्ट करेगा MTA अगर वो वीडियो प्रेजेंटेशन चला दें। आपकी आवाज़ नहीं गई MTA वालों को, वो अगली स्लाइड जो वीडियो है वो चला दें प्लीज़। ये इसमें काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उन्होंने शार्ट बताया है। तो कौंसल ने जो आखिरी मीटिंग में हो गई थी उसके बाद कई फर्दर वो क्लियरेंस और कई मालूमात मांगी थी, वो भी अभी हाल ही में भिजवा दी गई हैं। जी बिल्कुल, ये तो खामोश हो गया। चलो MTA वालों से अगर वीडियो नहीं चलती तो नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन है वही चला दें ताकि वो ख़त्म हो जाए। वीडियो बेशक एंड पे चला दें। बता दी वो आगे की फिर शुरू कर लेते हैं। MTA वालों की मालूमात के लिए ये स्क्रीन पर फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा। कोई MTA का नुमाइंदा यहाँ हॉल में भी मौजूद है? क्यों जी, कोई MTA का नुमाइंदा है यहाँ पे? तो यहाँ भी उनका एक बंदा होना चाहिए, उनको पता तो हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। प्रेजेंटेशन बेशक अगली स्लाइड कर दें, फिर वीडियो बाद में आप। हाँ जी, अगली स्लाइड कर दें। ठीक है। हाँ जी, ये वीडियो ये आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ से जो मस्जिद की एंट्रेंस है, बहुत बड़ा गार्डन है अल्लाह के फजल के साथ, एक मॉडर्न स्टाइल के अंदर ये जो है मस्जिद की मेन एंट्रेंस। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे भी एक गार्डन और एक इमरजेंसी एग्जिट और जो भी हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हैं, और साथ जो गराज है बड़ा, क्योंकि ऊपर भी पार्किंग है, अंडरग्राउंड भी है। ये कल्चरल सेंटर है जिसके अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 2 फ्लोर।
اس سلسلے میں تھوڑی سی مرض کر دوں معذرت کہ یہ جب حضور کو خدمت پیش کیا جائے زمین خریدی ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں کسی آرکیٹیکٹ کو بھیجوں گا تو اس کے مطابق پلان بنیں گے. تو حضور کے ذاتی آرکیٹیکٹ یہاں 2 دفعہ آئے ہیں اور ہماری اور پھر آرکیٹیکٹ کی یہ جو پروجیکٹ سارا فائنل ہوا ہے حضور کے ساتھ 2 میٹنگز میں حضور نے بڑی تفصیلی رہنمائی کی ہے تو پھر یہ فائنل ہوا ہے جو ابھی کونسل کے پاس جمع ہے اور وہ اس کو پروسیس کر چکے ہیں. آخر میں جو سیاسی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے مزید کچھ پروجیکٹ کے بارے میں معلومات مانگی کہ آپ لوگ کیا کیا کریں گے, کتنے نمازی ہوں گے, کتنے جمعہ پڑھیں گے, وہ بھی الحمدللہ جا چکا ہے. تو یہ دعا کی درخواست ہے. یہ سارا پروجیکٹ حضرت صاحب کی تفصیلی رہنمائی کے اندر یہ ڈیولپ ہوا ہے. اچھا جی آگے جی. جب تک وہ سلائڈ لے کے آتے ہیں میں ساتھ رپورٹ شیئر کر دیتا ہوں. یہ تو بیت الرحمان کی تھی اللہ کے فضلوں کے ساتھ جس طرح امیر صاحب نے باقی چیز میں گائیڈ کیا ہے. اور اگلا جو ہے بیت العافیت ہے جو یبیکے کے اندر آسٹریلیا کے پاس دی گئی ہے. یہ پراپرٹی 2023 میں جماعت نے خریدی تھی اور 2024 میں الحمدللہ اس کی رینوویشن کمپلیٹ ہوئی تھی. اس کے اندر بھی جو مین اسٹرکچرل کام تھے وہ ایک ٹھیکیدار سے کرائے تھے اور باقی سارا جو ہے وہ کارمت سے ہوا ہے. اس پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ حضور انور کی ایک رہائش گاہ ہے, مربی ہاؤس ہے, ماسک, پارکنگ, گارڈن اور اس کے اندر بھی ٹوٹل جو ہے چھت ہے اس کو آئزولیشن کے ساتھ چینج کیا گیا ہے. نئی کھڑکیاں ہیں, بجلی کا سارا کام نیا ہوا ہے, سینیٹری کا سارا کام نیا ہوا ہے اور سیکورٹی کیمراز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اگلی سلائڈ میں بھی جو ہیں وہ چند تصاویر آپ کو نظر آئیں گی جس میں جو ہے وہ کار عمل میں جو ہیں جماعت کے ممبران جو لوکل ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے جو ہیں ریگولر بیسس پہ کرتے رہے ہیں اور باقی بھی جو ہیں جماعتوں سے ممبر آ کے وہاں پہ انہوں نے اس میں مدد کی ہے. اور اس سے اگلی سلائڈ کے اندر یہ مسجد کی آپ کو جو ہے وہ چند تصاویر نظر آتی ہیں. واش روم مردانہ اور لجنہ ہال ہے جی. واش روم کا ایریا ہے اور آخر کے اندر جو ہے جس طرح محترم امیر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہماری جو ہے وہ جتنی بھی جو پراپرٹی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کونسل کے ساتھ لوکل اداروں کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی رہی ہے اور اللہ کے فضلوں کے ساتھ بہت ہی پازیٹیو رہی ہے جس میں انہوں نے ہمیں اور بھی چیزوں کی گائیڈ کیا ہے اور ہم نے بھی جو بھی ہماری جماعتی جو پروگرامس ہوتے ہیں ان کے ان کو انوائٹ کیا ہے. بلکہ ان کے اندر ان کی جو ایسٹس ہیپن میں ہیں وہ بھی کل آئی ہوئی تھیں اور بہت خوش ہو کے گئی ہیں الحمدللہ یہاں سے. اس سے اگلا جو ہے وہ بیت النور ہے لیر کی. یہ پراپرٹی جو ہے 2023 میں اللہ کے فضلوں کے ساتھ جماعت نے خریدی تھی اور اس کی جو رینوویشن ہے 2025 میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کے اندر بھی ایک مربی ہاؤس ہے, مسجد ہے, لائبریری ہے, آفیسز ہیں, کچن ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ چھت کے اندر آئزولیشن کے ساتھ اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. کھڑکیاں دروازے سارے نئے لگے ہیں, بجلی کا کام سارا نیا ہوا ہے, سینیٹری کا کام ہوا ہے. ایم ٹی اے والے جو ہے نا کافی آگے چلے گئے ہیں, پیچھے آ جائیں پلیز. اور سینیٹری کا کام ہوا ہے, سیکورٹی کیمراز سارے لگے ہیں. اور جس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کار عمل میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ کافی ریگولر طور پہ لوکل جماعت اور ایک وقت کے اندر تو جو ہے وہ نیشنل عملہ جو جماعت کی ہے ان کا پورا دن وہاں پہ تھا. ہم نے وہاں پہ وہ کار عمل کیا تھا اور مختلف جماعتوں کے لوگ آ کے یہاں پہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ جی لجنہ حال بھی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس اگلی سلائڈ کے اندر کہ ابھی ہم نے پراپرٹی لی تھی تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی جو وہاں پہ لوکل ادارے ہیں لوکل وہاں پہ بالکل ساتھ ایک چرچ ہے انہوں نے ہمیں جو ہے مربی سستا کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ پروگرام بنایا تھا ایک چیریٹی واک کا جو وسطن وربند کے نام سے تھا, رمضان کے اندر تھا, جہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنی مسجد سے لے کے ان کے چرچ تک گئے تھے اور فیڈرل منسٹر بھی وہاں پہ آئے تھے اور اس کے بعد تمام جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے افطاری کا ایک پروگرام تھا الحمدللہ. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں بیت الحمید کی الحمدللہ رپورٹ ہے. یہ پراپرٹی جو ہے یہ سنتروگن کے اندر ہے. 2024 میں اللہ کے فضلوں کے ساتھ جماعت نے پراپرٹی خریدی ہے اور اس کی جو میجر رینوویشن ہے کیونکہ کافی بڑی پراپرٹی ہے وہ 2025 کے اندر مکمل ہو گئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ مسجد کا ایریا ہے, بندوں کا لجنہ کا, اور بجلی کا کام نیا ہوا ہے, سینیٹری کا کام ہوا ہے, کچن کی ٹوٹل رینوویشن ہوئی ہے اور سیکورٹی کیمراز یہاں پہ لگے ہیں. اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی جو ٹوٹل ہے وہ مربی ہاؤس ہے, گارڈن ہے, لائبریری ہے, ایک بہت بڑا ایکٹیویٹی روم ہے اور جو ہے مسجد کی جگہ ہے, پروفیشنل کچن ہے اور پارکنگ کا ایریا ہے کھلا الحمدللہ. سارا کام کارمل سے ہو رہا ہے. اور اس پراپرٹی کی اس خاصیت ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ ہمارے وہاں پہ پروفیشنل بھی لوکل جماعت میں اور یہ ٹوٹل کام ابھی تک جو ہے وہ وقار عمل سے ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ چند وقار عمل کی تصاویر ہیں اور
اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کی جو ہے تصویر ہے، اور آخر کے اندر جو ہماری لوکل کمیون کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس کی تصویر ہے. جس طرح جو ہے وہ بیت المجیب کا الحمدللہ ہم ساروں کو پتہ ہے کہ کمیون کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی ان کے جتنے پازیٹیو تاثرات تھے، ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ہماری جو ہے کمیونٹی کو بہت دیر سے وہ جانتے ہیں، بہت اچھا تعلق ہے کمیون کے ساتھ. تو انہوں نے بھی کہا تھا یہ جو جگہ آپ نے لی ہے یہ ہماری کمیون کے اندر جتنی بھی جو باقی جگہ ہیں یہ آخری جو تارا تھا جو مسنگ تھا یہ وہ ہے. تو یہ انہوں نے الحمدللہ بڑا پیارا الفاظ کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، 6 سال کے عرصے میں جو ہے جماعت احمدیہ بیلجیم کو 4 پراپرٹیز لینے کا، خریدنے کا، اس کو رینوویٹ کرنے کا، اور اب الحمدللہ استعمال ہو رہی ہیں، اس کی توفیق ملی ہے. اور یہ تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور جتنے بھی جماعت کے ممبران ہیں ان کی جو مالی قربانی ہے اس کے ساتھ یہ سب ممکن ہوا ہے. اور ان کی صرف مال کی قربانی نہیں ہے مگر وقت کی بھی بہت قربانی ہے، کیونکہ جس طرح آپ سے شیئر کیا ہے ہماری جماعت چھوٹی ہے مگر بہت زیادہ کام جو ہے وہ کارمت سے کیا گیا، جس میں کافی خرچہ جو ہے وہ ہم نے بچایا ہے. تو اس کے بعد جو ہیں وہ مین تو یہ 4 جو پراپرٹیز تھیں پروجیکٹ، مگر یہ جو جماعت کی جتنی ٹوٹل پراپرٹیز ہیں اس کا بھی تھوڑا سا، چونکہ چند آپ ماشاء اللہ سے نئے سال یہ ریسنٹ نئے آئے ہیں تو ان کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ کے فضلوں کے ساتھ اس وقت جو ہے جماعت کے پاس 8 پراپرٹیز زیادہ مگر 8 جو ہیں مساجد اور ان کے سینٹر ہیں، جس میں سب سے پہلے 1985 میں بیت السلام جو دلبیک میں ہے وہ لیا گیا تھا، 2004 میں دارالتبلیغ عزیز انٹراپن کے اندر، 2010 میں بیت المجیب، 2017 میں بیت الرحیم، 2022 میں بیت الرحمان، 2023 میں بیت العافیت بیت النور، اور آخر میں 2024 کے اندر بیت الحمید ہے. اب جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کی جو ہے وہ شارٹ جو ہے ایک پریزنٹیشن خاک صاحب پیش کرے گا. سب سے پہلے جو ہے بیت السلام یہ الحمدللہ جماعت احمدیہ بیلجیم کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس میں حضور کی رہائش گاہ ہے، نیشنل آفیسز ہیں، مسجد ہے، پارکنگ ہے. میرے پاس مین پارکنگ تھی جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کے اور بھی کوئی پراپرٹیز ہیں. 2014 میں الحمدللہ جماعت کو جو پیچھے والا جو پارکنگ کا کافی بڑا حصہ جو ہم یوز کرتے ہیں جو 4000 اسکوائر میٹر ہے وہ لینے کی توفیق ملی. گارڈن کافی بڑا ہے بچوں کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے. پھر یہاں پہ سولر پینل ہیں اور جو ہے سیکورٹی کیمراز اور باقی ساری چیزوں کی انسٹالیشن ہے الحمدللہ. اس کے بعد دارالتبلیغ عزیز، اس کے اندر بھی جو ہے مسجد ہے، بندوں کی ہے، اور لجنہ کی کھلی ہے، مربی ہاؤس ہے، لائبریری ہے، ایکٹیویٹی روم ہے، لوکل آفیسز ہیں، اور کافی بڑا ایک ماشاءاللہ سے کچن ہے اللہ کے فضلوں کے ساتھ. اور پھر بیت المجیب یہ اللہ کے فضلوں کے ساتھ بیلجیم کی پہلی جو ہے مسجد ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے حضور کی رہائش گاہ ہے، نیشنل آفیسز ہیں، لوکل آفیسز ہیں، مسجد ہے، بندوں کی علیحدہ، لجنہ کی علیحدہ، کافی کھلی پارکنگ ہے، مربی ہاؤس، پلے گراؤنڈ، گارڈن ایریا، اور اس کے اندر بھی سارے سولر پینل ہیں، اور جو ہے وہ خادم مسجد کے لیے بھی علیحدہ اپارٹمنٹ ہے اور گیسٹ رومز ہیں اللہ کے فضلوں کے ساتھ. اس کے بعد بیت الرحیم آلکن کی ہماری جو جگہ ہے اس کے اندر بھی اللہ کے فضلوں کے ساتھ جو ہے حضور کی رہائش گاہ ہے، مسجد ہے، پارکنگ ہے، مربی ہاؤس ہے، بہت کھلا گراؤنڈ ہے. اور اس کی جو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے خدام الاحمدیہ کے ساتھ مل کے اس کو سارا تیار کیا گیا ہے ایکٹیویٹیز کے لیے. اور اس پراپرٹی کے ساتھ ایک گھر تھا وہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ جماعت نے خریدا ہے، وہ بھی جماعت کی پراپرٹی ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ حضور نے آ کے اس کی اوپننگ کروائی تھی الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور آپ سب اور ہم سب جو ہیں جماعت ممبران کی جو ہے مالی قربانی ہے، وقتی قربانی ہے، جس کی فضلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ جی.